مسلمانوں، اللہ جل شانہ 14واں سپارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے، جو اچھا کام کرے، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، وہ مرد اور عورت ہو مسلمان، مومن، یعنی مومن ہو کہ مومنہ، مسلم ہو کہ مسلمہ، یہ اللہ نے شرط فرمائی کہ ہوں مسلمان مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ان کے اچھے کام کرنے کا صلہ ہم یہ دیں گے کہ انہیں اچھی زندگی جلائیں گے۔ اور اچھی زندگی سے مراد دنیا کی زندگی بھی ہے اور آخرت کی زندگی بھی ہے، یعنی دنیا کی زندگی خوشگوار زندگی ہو جائے گی، دنیا کی زندگی امن و سکون والی زندگی ہو جائے گی، دنیا کی زندگی بے فکر فاقہ والی زندگی ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی جنت والی زندگی ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث 7146 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2833، یعنی 7146 اینڈ 2833، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں اہل جنت ہر جمعے کو آیا کریں گے، اس روز شمال کی جانب سے ایسی ہوا چلے گی جو ان اہل جنتیوں کے چہروں کو اور زیادہ حسین کر دے گی، اور زیادہ یہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی، یعنی ان کے جسموں سے، ان کے کپڑوں میں سے اور مزید خوشبو آنے لگ جائے گی، اور ان کا حسن و زینت مزید بڑھ جائے گا، اور اس ہوا کی وجہ سے اتنے زیادہ حسین و جمیل ہو جائیں گے کہ جب وہ اس بازار سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے، جب گھر پہنچیں گے تو ان کے گھر والے ان کو دیکھیں گے، اور ان کے گھر والے ان کو دیکھ کر کے کہیں گے، ارے کیا بات ہے، تم گئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، اب لوٹ کر کے آئے ہو تو اتنے خوبصورت کیسے ہو گئے؟ ارے وہ بازار جنت سے آئے ہیں، ارے وہ بازار مصطفیٰ سے آئے ہیں، اس لیے ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ان کے بدنوں کے اوپر خوشبوئیں پھیل چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے یہاں اس حدیث مبارکہ میں آیا، خالی یہ نہیں کہ یہ بازار میں گئے تھے تو یہ خوبصورت ہو کر کے لوٹیں گے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو گھر کے اندر ان کی خواتین موجود تھیں، جو گھر کے اندر رہنے والے بچے موجود تھے، جو بوڑھے موجود تھے، ان گھر میں رہنے والوں کے اوپر بھی اس شمال کی جانب سے چلنے والی ہوا کا اثر ہوگا، اور وہ گھر میں رہنے والے بھی حسین و جمیل ہو جائیں گے، ان کی بھی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو بازار سے لوٹنے والے ہوں گے، یہ بھی اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں گے کہ اللہ کی قسم تم لوگ بھی خوبصورت ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے برکتیں بازار مصطفیٰ کی، یہ ہیں برکتیں بازار جنت کی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، دنیا کے جو بازار ہیں، ان دنیا کے بازاروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے 675، حدیث نمبر 675، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بازار کے شور و شغب سے بچو، بازار کے شور شرابے سے بچو، یعنی جب تم بازار جاتے ہو تو دیکھتے ہو کہ بازار کے اندر کس کس طرح کے خرافات پھیلے ہوئے ہیں۔ لوگ تاجر، ہر ایک تاجر کی بات نہیں کرتا، بازار کے اندر بعض تجار ملاوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار کے اندر دھوکہ دے رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، یعنی کس طرح سے حلال ہے کو حرام کر رہے ہیں، تم دیکھتے ہو، تمہارے سامنے ہے۔ اسی طرح بازار کی خرابیوں کے اندر ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہاں پر مرد و زن، یعنی میل فیمیل دونوں مخلوط ہیں، ان کا اختلاط ہوتا ہے، وہاں پر کوئی پردہ نہیں ہے، بے پردگی ہو رہی ہے۔ عورت ہے، اب لڑکی ہماری بہنیں ہوں، مائیں ہوں، بیگمیں ہوں، یہ پسند کرتی ہیں کہ صاحب اکیلی چلی جائیں، اپنی بہنوں کے ساتھ چلی جائیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ مارکیٹ چلی جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب وہاں پر آرام سے تسلی سے مارکیٹ گھوم لیں گی اور کھا پی کر بھی کچھ آ جائیں گی۔ اسی طرح مرد ہیں، مرد جو ہے صاحب وہ اکیلے جانے کو پسند کریں گے، ارے بہن کو لے کر جائے گا، ماں کو لے کر جائے گا، بھائی بیوی کو لے کر جائے گا، تو کس طرح سے الیاذ باللہ من غضب اللہ، کس طرح سے اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ جہنم
کی جو کمکمیں ہیں ان سے جو ہے کیا نام ہے تپائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات یہ ہے کہ وہاں بازار میں جانے سے جب ہمارا ماحول معاشرہ یہ ہو گیا نا صاحب، نوجوان نسل جاتی ہے بازار، کوئی وہاں پر نظر آ جائے لڑکی تو بس اوپر چہرے سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اس کو جب تک دیکھ نہ لے تسلی نہیں کرتے۔ اسی طرح کوئی جاتی ہوئی گزرتی ہوئی نظر نہ آ جائے جب تک اس کو گاڑی تک نہ چھوڑ کر کے آ جائیں، بٹھا کر آ جائیں، گھر تک بٹھا کر چھوڑ کر کے نہ آ جائیں، تب تک ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ تو یہ خرافات ہیں بازار کے، جس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ جل شانہ نے بازار، مارکیٹ، ان جگہوں کو ناپسند فرمایا۔ آج جو ہے صاحب ہم کوئی مال کھل جائے، کوئی مارکیٹ کی افتتاح ہو جائے، نئی مارکیٹ ہو، ہم بولتے ہیں جاؤ صاحب چلو ہو کر کے آتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں، اور وہاں جب ہم جاتے ہیں تو آپ کو اور ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ وہاں کس کس طرح کے خرافات ہیں، بازاروں مارکیٹوں کے اندر کس طرح بے پردگیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں مارکیٹ ہے، ضرورت کے مطابق جانا ٹھیک ہے، جائز ہے، پر مارکیٹ کے اندر جانے کے کچھ اصول ہیں۔ وہ کیا اصول ہیں صاحب؟ مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ 1965 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ بازار میں جائے تو اس دعا کو پڑھ لے۔ اس دعا کی برکت سے یہ ہوگا کہ وہ جو ہے بازار کے خرافات سے بچ جائے گا اور اپنے لیے فائدے مند سودا کرے گا۔ وہ کیا ہے دعا؟ وہ دعا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ بازار میں داخل ہو اور یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے پڑھ لینے سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بازار میں داخل ہوتے ہی اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی فکر کو یہ بات پر ملامت کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ کسی اور کو ہمیں شریک نہیں ٹھہرانا، اسی کی بادشاہت ہے۔ یہ جس بازار میں جس زمین پر گھوم رہے ہو اس زمین میں بھی اس کی ہی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی۔ اللہ اکبر، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے۔ یعنی ہم اگر کچھ برے اعمال کریں گے، بدنگاہی کریں گے، کہیں چھیڑ چھاڑ کریں گے، اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اس طرف مائل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ پڑھ لینے والے کے لیے اللہ 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 1,00,000 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ وہ بازار میں آ رہا ہے اور گھر اس کے لیے یہ دعا پڑھنے کی برکت سے جنت میں بنایا جا رہا ہے، تاکہ کل وہ جب جنت میں جائے اور جنت سے جب بازار جنت میں جائے، جنت کے بازاروں میں جائے، تو جب شمال سے چلنے والی جو ہوا ہے وہ اس کو لگے تو وہ مزید میرا امتی خوبصورت ہو جائے، میرا امتی اس جنت کی مہک سے مہک جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے خرافات سے محفوظ فرمائے، بازاروں کے خرافات سے محفوظ فرمائے، اور صحیح معنی میں دین پر عمل کرتے ہوئے، زندگیاں بسر کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔